شب برات کی فضیلت۔ آج ہم دوستوں آپ کو شب برات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں، تو آئیے اور سنیے۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا، جب شعبان کا مہینہ آ جائے تو اپنے بدن پاک رکھو، اپنی نیتیں اچھی رکھیں، انہیں حسین بناؤ۔ یہ رمضان کے مبارک مہینے کے استقبال کا مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو شب برات منائی جاتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول اس مہینے میں خوب روزہ رکھتے تھے۔ حضرت بی بی عائشہ فرماتی ہیں، مکی مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع فرماتے تو بند کرنے کا نام نہیں لیتے، اور جب روزہ رکھنا بند کر دیتے تو ایسا لگتا کہ اب آگے روزہ نہیں رکھیں گے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے، میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا بات ہے آپ رمضان کے بعد سب سے زیادہ شعبان میں روزہ رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، لوگ رجب اور رمضان کے بیچ کے مہینے سے غافل رہتے ہیں، حالانکہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اس لیے میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ جب میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں تو روزے سے یہی وجہ کہ ہمارے آقا اس مہینے میں زیادہ روزہ رکھتے تھے۔ اسی طرح کہا گیا ہے کہ فرشتوں کے لیے سال میں 2 راتیں عید و خوشی کے لیے ہیں، جیسے دنیا میں مسلمانوں کے لیے 2 راتیں عید کی ہیں، رشتوں کی عید شب برات اور شب قدر، اور مومنوں کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتیں۔ اس لیے شعبان کی 15ویں رات کو فرشتوں کی عید کی رات کا نام دیا گیا ہے۔ اس رات کی عبادت سال بھر کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے۔ ان راتوں میں اللہ کی عبادت کرنا، عبادت میں ساری رات گزار دینے کی برکت سے گناہ معاف ہو جایا کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، جس نے دونوں عید اور شعبان کی 15ویں راتیں جاگ کر عبادت میں گزار دیں تو اس کا دل کبھی نہیں مرے گا۔ شب برات کو شفاعت کی رات بھی کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے، پیارے رسول نے شعبان کی 13ویں رات میں اپنی امت کی شفاعت کی دعا مانگی تو اللہ تعالی پاک نے اپنی رحمت سے 1/3 امت کی شفاعت کی دعا قبول کر لی۔ اگلی رات 14ویں شب میں آپ نے پھر ہم گناہ گار امتیوں کی بخشش کے لیے دعا فرمائی تو رب قدیر نے 2/3 امت کی شفاعت فرما دی۔ تیسری رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، آقا نے پھر دعا مانگی تو رب نے پوری امت کی شفاعت کی بشارت فرما دی، اور یہ بھی فرمایا، پیارے میں تمہاری شفاعت سے امت کو بخش دوں گا، لیکن جو آدمی میری رحمت سے مایوس ہو جائے گا اور گناہ کرتا رہے گا اسے میں کبھی نہیں بخشوں گا۔ اس لیے پیارے بندو، اللہ کی راہ میں گزر جاؤ۔